اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعائے صحت کی بھی التماس بعض مومنین نے کی ہے، اور خاص طور سے ذاکر اہل بیت علامہ صاحب کے لیے، اور اسی امام بارگاہ سے خدمت کے حوالے سے محمد عاقل قرشی صاحب بیمار ہیں۔ تمام بیمار مومنین مومنات، اور خاص طور سے جو کووڈ کے حوالے سے انتہائی سیریس کنڈیشنز میں ہیں، بحق امام موسی کاظم علیہ السلام، پروردگار تمام کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ، تمام کی سلامتی کے لیے صحت و عافیت، صلوات پڑھنے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جو موت اور حیات کو خلق فرمانے والا ہے، اور ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو موت اور حیات کو کامیاب بنانے والے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم، وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اما بعد، تفسیر آیات قرآن کے اعتبار سے ماہ مبارکہ رمضان کی پہلی تاریخ سے اس امام بارگاہ کے منبر سے خدمت کا موقع خدا عطا کر رہا ہے، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ عصمت و امامت میں صرف اگر آنا اور جانا ہی قبول ہو گیا تو شاید کہ اور معرفت کے دروازے کھل سکیں گے، کچھ یہاں سے ہی، کچھ برزخ میں سے ہی۔ اہل ایمان کے لیے سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ موت کسی انسان کے طلب حصول علم میں مانع نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو تلقین میت کا جواز تو ختم ہو گیا ہوتا۔ اس اعتبار سے کہ درس کا عنوان تو مسلسل ہے، اور آج درس سے تفسیر قرآن سے محبت کرنے والی شخصیت کا بھی ایصال ثواب ہے۔ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جن سے تعلقات
نہ تو کاروبار کے لحاظ سے تھے اور نہ ہی مال دنیا کے اعتبار سے تھے. میرے تعلقات مرحوم سے صرف اور صرف یاد خدا کے اعتبار سے تھے. اور واقعاً وہ جملہ جو میں نے ایک شہید کے جنازے پہ پڑھا تھا کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد میں دوسری بار یتیم ہوا تھا، وہ آج اس مرحوم کی جدائی میں زبان سے کہوں کہ نہ کہوں مگر محسوس کر رہا. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سفر، اور سفر بھی ایسا جو مشکلات سے بھرا ہوا، اور آج کی بات نہیں، 1998 کی بات کر رہا ہوں. اور 1998 میں یہ سفر بھی یاد خدا میں تھا، اور خدا کا بڑا احسان کہ سفر یاد خدا بیت خدا میں تھا. روضہ رسول سے شرف یابی کے بعد چلے اور ہم نے ماہ مبارک رمضان کی 10 راتیں اور 10 دن گزارے مکۃ المکرمہ میں. صرف میں اور مرحوم، ہم دو ہی قافلے کے فرد تھے اور انہی پر قافلہ مکمل تھا. ہم دو ہی فرد تھے. اور کہتے ہیں سفر میں انسان پہچان لیا جاتا ہے. اور میں نہیں کہتا، آپ کے تجربات نہیں کہتے، مولا مشکل کشا کہتے. اور جب مولا مشکل کشا فرمائیں تو مشکل تو آسان ہو گئی. اب کسی انسان کی پہچان یا تو مالی لین دین کے اعتبار سے یا اس کے پڑوس میں رہائش اختیار کرنے سے، یا کسی انسان کی پہچان اس کے ساتھ سفر اختیار کرنے سے. اور مرحوم سید مسعود الحسن رضوی بزرگ تھے اس وقت بھی، اور 1998 میں ہماری عمر کیا رہی ہوگی تو کچھ میچ بنتا نہیں تھا، مگر یاد خدا نے ایسا ملا دیا کہ نہ بچہ بچہ رہا نہ بزرگ بزرگ رہا. اور مجھے یاد ہے، منظر نہیں بھولتا، دونوں حالت احرام میں مکے میں جب داخل ہوئے تو سحر کا وقت ختم ہونے میں شاید کوئی آدھا گھنٹہ باقی تھا. زمانہ سہولتوں کا نہیں تھا، خود ڈھونڈنا تھا، رہائش کا انتظام کرنا تھا. احرام پہنے ہوئے سحری بھی کرنا ہے، اور حسن اتفاق کے بارش ہو رہی تھی. تو زندگی کی یادگار سحری مکے کی سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رحمت خدا کے ساتھ ساتھ لباس احرام کے ساتھ ساتھ ہم دونوں خدا کے مہمان بنے ہوئے سحری کر رہے تھے. یہ پہلا سفر، اور شاید یاد رکھیں دعا کس کے لب سے نکلتی. لوگ کہتے ہیں کہ دعا کی التماس کرو، التماس سے دعا سے کچھ نہیں ہوتا. اصلاً تو کچھ ایسی خدمت کرو انسانیت کی کہ خود بخود دعا نکلنے لگے. کہ زبان سے دعا تکلف ہے، دل سے دعا حقیقت. صلوات پڑھیں محمد. مجھے اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جن کی دعاؤں کا اثر محسوس ہوا، ان نے وہ پہلی خدمت تھی اس زائر، اس مہمان خانہ خدا کی. اب وہ مجھے اپنی بیٹی کی حیثیت میں اور میں ان کو اپنے والد کی حیثیت میں. اور یقین کریں کہ والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ
اس طرح خدمت کی دعاؤں میں اتنا اثر خدا نے دکھایا کہ 1998 کے بعد سے سوائے کووڈ کے مسائل میں ہر سال خدا کے گھر کا زائر بنتا رہا، کبھی شکل عمرہ میں، کبھی شکل حج میں۔ تو یہ سفر کی یادگار تھی، میرے دل میں کب سے محفوظ تھی، اور شاید میں نے آج تک کسی کو اس طرح سنائی نہیں تھی۔ یہ میرا پہلا عمرہ تھا زندگی کا، اور خدا کرے کہ آخری عمرہ زندگی کا امام زمانہ کے ساتھ۔ تو سفر میں ساتھ ساتھ چل کے انسان کی طبیعت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر سفر کی دو مشکلات، ایک روزہ، ایک ضعیفی عمر کا عنوان، اس کے بعد بھی طبیعت میں اتنا تحمل اور محبت، اللہ اکبر۔ مرحوم کی خدمات تمام اپنے مقام پر اپنی ذات کو ہٹا کر بترا جہاں مسجد و امام بارگاہ سے ایک خاص انسیت، شاید اس لیے کہ تراب سے بنے ہیں، اور تراب سے بنے ہوئوں کو وہ تراب سے بغض نہیں چاہیے، الفت چاہیے۔ یعنی صبح کی نماز کے لیے مجھے یاد ہے مرحوم مسجد کے دروازے پر چوکیدار کو اٹھاتے تھے کہ دروازہ کھولو تو اذان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ دور ایسا رہا تھا کہ بغیر خوف و خطر کے اپنے گھر سے مسجد میں آنا ممکن تھا۔ اور کبھی انسان سوچتا ہے کہ صبح کی نماز میں چلے گئے، اب ظہرین میں نماز گھر میں پڑھ لیں گے، لیکن واقعی مسجد کے پڑوس کا حق ادا کیا۔ تینوں نمازیں، فجر، مغربین اور ظہرین، 3 اوقات، اور تینوں میں مسعود صاحب مستقل نمازی تھے، اور ایسے نمازی تھے کہ ہر سال کوشش کرتے تھے۔ واقعی لوگ اپنے اپنے انداز سے سوچتے ہیں کوئی کس طرح ثواب کمانا چاہتا ہے۔ جیسے ایک صاحب ہمیں ملے، کہتے ہیں جب بھی آپ جائیں گے عمرے پر تو احرام ہم آپ کو دیں گے، تو احرام آپ پہنیں گے ہمارا والا۔ مسعود صاحب کہتے تھے اب آپ پہنیں گے ہماری والی۔ خود نہیں جا پاتے تھے تو کتنی بار ایران سے علماء کے لیے، علماء دوست، بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو۔ اور یہ صفت مرحوم میں بدرجہ اتم موجود تھی، ورنہ ہمارا زمانے طالب علمی اور اس پر ان کی شفقت و محبت، خاص اہتمام آبا کے منگوانے کے لیے، اور خدا معلوم کتنی نمازیں میں نے ان کی دی ہوئی آبا کو پہن کے پڑھائیں، اور قسم بخدا کبھی کسی کے سامنے اپنی نیکی کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہوتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جو مولانا ابا پہنے ہوئے یہ ہم نے منگائی ہے۔ تو مرحوم کی خوبیوں میں یہ بات شامل تھی کہ جو عمل کرتے تھے خیر، اس کا چرچا نہیں کرتے تھے، اس لیے آج چرچا ہو رہا ہے۔ اور میں کروں نہ کروں مگر خدا آج نہیں قیامت میں تو کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اور آخری جملہ پھر اپنے عنوان پر آتے کہ واقعاً بہت سارے طریقے خدمت کے ہو سکتے، لیکن مرحوم نے خدمت انسانیت کا جو راستہ اختیار کیا، اور یہ تربیت کا اثر ہے کہ
اپنے والد کے نام سے اپنے بیٹے کا نام کو موسوم کیا۔ خورشید کے بیٹے تھے، زمانے کو خورشید دے گئے۔ خورشید کے بیٹے تھے، زمانے کو خورشید دے گئے، اور ایسا خورشید دے گئے کہ شاید خورشید زمانہ پر گہن لگتا ہو، مگر خورشید مسیحیت پر گہن نہیں لگتا۔ دن میں رات میں جب چاہیں ان کو فون کر لیں، اور خدمت کے لیے علاقے کا انتخاب کیا صاحبان ایمان کی آبادی کو، نہ کہ صاحبان ثروت کی آبادی کو۔ تو اہل ولایت سے اتنی محبت کہ بہرحال سلسلہ خدمت انسانیت میں لوگ پیسہ ڈھونڈ رہے تھے، یہ مومنین کی دعا ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہی تربیت کا اثر مرحوم کے پوتے میں، اور چونکہ مجھے یہ بات بھول نہیں سکتی کہ بتراب کے منبر سے مرحوم نے اپنے پوتے کو اپنی زندگی میں ذاکر حسین ایسا بنایا تھا، لوگ مصطفیٰ کا نام سنتے تھے، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب وہ اعمال ہیں مرحوم کے جو انہوں نے انجام دیے، اور واقعاً بغیر تشویق و ترغیب کے میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر ہم نے اپنی اولاد کو اپنے والدین سے دور کیا تو تربیت کا فقدان ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ تہذیب آل محمد میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر چھ سال کے سن میں ختمی مرتبہ جب تھے تو وہاں، اور جب 6 سال کے مولائے کائنات تھے تو یہاں، حسن اتفاق ہے یا طریقہ انتظام ہے کہ وہ بھی 6 سال کے تھے؟ جو ابو طالب خدا کے محمد کو 6 سال کے لے کر پالے، تو محمد ان کے بیٹے علی کو 6 سال کا لے کے پالے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور طریقہ یہ رہا کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے تہذیب و تربیت کی ذمہ داری ان کے ہاتھوں میں ہی رہی، جیسے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں، امام سجاد کی تربیت کی ذمہ داری، اور امام سجاد علیہ السلام اس سے پہلے اپنے دادا کی خدمت میں تھے، تو دادا اور پوتا دونوں مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی مصروفیات اس زمانے میں اور حالات و واقعات ہجرت کے مسائل بھی آپ کے علم میں، خدا کا بڑا احسان کہ اس نے زندگی اتنی طولانی کی کہ اپنے باپ کی خدمت کا حق ادا کر سکے، ورنہ کیسے حالات و واقعات تھے آپ کے تو علم میں۔ تو دادا اور پوتے دونوں آتے تھے، اور دونوں اس طرح سے کہ ایک سکھاتا تھا دادا اور پوتا اس پر عمل کرتا تھا۔ اور پورے بتراب میں تقریر کے مقابلے ہوں یا مجلس کی باتیں ہوں، بغیر کسی انعام اور ہدیے کے لالچ میں اس بچے نے اپنے دادا کا نام روشن کیا، اور دادا کا نام روشن کرنے کے بعد آج بھی سلسلہ وہی انسانیت کی خدمت کا ہے، خدا قبول کرنے والا ہے۔ اب آئیے اپنے عنوان پر، ہمارا عنوان کل تک مکمل ہوا سورہ مبارکہ الفیل، اور آج ہم نے سرنامہ کلام میں 4 آیتیں پڑھی سورہ مبارکہ البلد کی، اور زیادہ طویل وقت آپ نہیں لیں گے، روزانہ کے انداز سے بات مکمل کریں۔ سورہ بلد کو بیان کرنے سے پہلے
ماہ مبارکہ رمضان کے حوالے سے صرف 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں. روزہ سب کا برابر نہیں ہے، جیسے سب کے لباس برابر نہیں ہے، جیسے سب کے مزاج برابر نہیں ہے، جیسے سب کی معرفت برابر نہیں ہے، جیسے سب کی ولایت برابر نہیں ہے. کیا پتہ کون چائے میں کتنا میٹھا پیتا ہے، یہ تو صاحب شرب کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی چائے میں کتنی شکر ملائی ہے. بس جتنی چاہت تھی اتنی ملائی ہے، اور جتنی معرفت تھی اتنی ولایت ملی ہے. تو روزے میں روایت کے اعتبار سے اقسام ہیں روزے داروں کی. میں نے کل بیان کیا کہ 4 قسم کے انسان وہ جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا. اور آج 2 روایت سے اپنی خدمت میں. ایک روایت روزے داروں کی اقسام کے بارے میں. امام فرماتے روزے 3 قسم کے ہیں. صیام القلب افضل من صیام اللسان، وصیام اللسان افضل من صیام البطن. ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ قلب کا روزہ زبان کے روزے سے زیادہ افضل ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے زیادہ افضل ہے. اب غور کیجئے کہ پیٹ کا روزہ کیا ہے کہ کوئی غذا اندر جانے نہ پائے. زبان کا روزہ کیا ہے کہ کوئی غلط بات زبان پر آنے نہ پائے. اور دل کا روزہ کیا ہے کہ غیر خدا کے سوا کسی کا خیال آنے نہ پائے. اس سے زیادہ مختصر تو کرنا بڑا مشکل تھا. تو پیٹ کا روزہ بڑا آسان ہے. اب چاہے انسان کسی طرح اس کی تعریف کر لے، مگر امام کے الفاظ سب سے افضل روزہ. ایک اور روایت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سیام النفس ان لذات الدنیا انفع، کہ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا افضل ترین روزہ ہے، انفع ترین روزہ ہے. اللہ اکبر. یا امام کے دوسرے فرمان سے بات کو سمجھنے کے لیے فرماتے ہیں کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزے میں حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں. پھر غور کیجئے یہ 30 روزے ہوں کہ 29 روزے، ہر ایک دن کے مقابلے میں معرفت بلند ہونی چاہیے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب راوی نے پوچھا مولا سے مولا یہ نمازیں سب ایک طرح کی کیوں ہیں؟ روزانہ ایک جیسی نمازیں پڑھتے ہیں، فجر 2 رکعت، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4، کچھ چینج نہیں آتا. تو یکسانیت سی ہو جاتی ہے، ڈیلی ایک جیسی نماز پڑھ رہے. امام نے ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک جیسی نماز ہے؟ کبھی غور تو کرو سیڑھیوں کی بناوٹ پر کہ ہر زینہ دوسرے زینے کے برابر ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، مگر ہر قدم انسان کو اگلے زینے کے اعتبار سے بلند کر دیتا ہے. تو یہ 5 نمازیں اصلاً 5 زینے ہیں ترقی روح کے لیے. اب کیا کرے کوئی بیچارہ ٹریڈ مل کی طرح بیلٹ پہ کھڑا ہوا ہے، بیلٹ چل رہی ہے تو ویٹ تو کم ہو جائے گا، اگر کہیں پہنچے سلوات پڑے محمد والے پہنچے گا.
تو جو معرفت صبح کی نماز میں تھی وہی معرفت اگر عشاء کی نماز میں ہے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے تھے. اور کچھ تو ایسے بھی مل جائیں گے کہ صبح کی نماز میں معرفت بہتر تھی, آفس میں کک آؤٹ ہو گئے تو عشاء کی نماز بددلی کے ساتھ پڑھی تو صبح کی معرفت بہتر تھی رات کی نماز کی معرفت کے مقابلے میں. تو کیا مطلب, پیچھے چلے گئے. ایسے یہ روزے, اور آخری بات روزے کے حوالے سے پھر تفسیر پر آتے ہیں. عجیب روایت ہے, فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام وَإِذَا صُمْتَ, اور اگر تم روزہ رکھو, اگر تم روزہ رکھو, فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ, اگر تم روزہ رکھو تو پھر روزے دار ہونا چاہیے تمہاری آنکھیں, اگر تم روزہ رکھو تو پھر روزے دار ہونا چاہیے تمہاری سماعتیں. تو بصر اور سماعت سمجھ میں آتا ہے, دو جملے اور بھی ہیں. شعرک و جلدک, تمہاری کھال بھی روزے دار ہو, تمہارے بال بھی روزے دار ہوں. مولا بات سمجھ میں نہیں آئی, کھال اور بال کا کیا مطلب؟ بہت بڑا مطلب. شاید جتنی وضاحت کرنا چاہیں علماء کے بیان کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے, بس اتنی بات کافی کہ آج کے دور میں ہمارے گناہوں میں ہماری کھال اور بال کا کتنا دخل ہے. کتنا دخل ہے. بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے ہو سکتا ہے کبھی خالی غور کیجئے گا, میرے بالوں کی سنورنے سے ہو سکتا ہے میرے گناہوں میں اضافہ ہو جائے. اگر میں بال سنواروں کسی نامحرم خاتون کو دیکھنے کی, فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ, یہ بال سنواروں اگر خدا کے لیے تو زلف مصطفیٰ کی محبت میں ان بالوں کا سنوارنا عبادت. خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد, تم ہر نماز کے وقت میں اپنی زینت کو آراستہ کیا کرو. تو کہیں پر عبادت ہو اور کہیں پر گناہوں کا عنوان قرار پائے. اللہ اکبر. خدا نے ایک گناہگار کو بس اس لیے بخشا کہ اس نے جب دیکھا کہ شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کے بالوں کو دیکھ رہی تھی, اس نے محسوس کیا اپنے بال بگاڑ دی. کہتے ہیں اسی ایک عمل کی برکت سے خدا نے اسے دین کا راستہ عطا کر دیا. تو کس حد تک ہے انسان کے بال کا دخل. اور میری بہنوں بیٹیوں کے لیے بال کا مسئلہ بہت واضح ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اور آخری بات جلدوں کا, انسان کی جلد, انسان کی خوبصورتی روزے کی حالت میں سب اللہ کے لیے. بس سورہ بلد مکے میں نازل ہوا, قرآن میں نمبر ہے 90. ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے 90. خیر میں تو اس لفظ سے خوب آشنا ہوں, الگ بات ہے. نمبر قرآن میں 90 اور نزول قرآن میں 35. اتنا فرق ہے. کہاں 35؟ 35. آج کل کے بچے پوچھتے ہیں 35 کیا ہوتا ہے, تو 35.
اور 90، کتنا فرق ہے۔ اب پکچر مکمل ہو تو کیسے ہو کہ پزلز بکھرے ہوئے ہیں، کہاں نمبر 35، کہاں نمبر 90، 20 آیتیں۔ اس کی تلاوت کا فائدہ یہ کہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص سورہ بلد کی تلاوت کرے خدا قیامت میں اسے اپنے غضب سے امن میں رکھے گا، اور خدا کے غضب سے امن میں کوئی اور رکھ نہیں سکتا سوائے خدا کے۔ فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، پس غضب الہی سے اگر بھاگنا چاہتے ہو تو رحمت الہی کی طرف۔ تو لفظ امان سمجھیے یا مولائے کائنات کی وہ مناجات سمجھیے، اسألک الامان، اس میں امام نے امان طلب کی، یوم لا ینفع۔ تو اصلاً لفظ سورہ بلد میں 20 آیتوں کی تلاوت بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اگر کوئی انسان سورہ بلد کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اسے دنیا میں صالحین میں شمار کرے گا، اور آخرت میں رفقائے انبیاء اور شہداء میں شمار کیا جائے گا۔ 20 آیتیں ابتدا آج کر رہے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں درس کے عنوان میں رہیں گی روزانہ جب تک ممکن رہا بات کو مکمل کرنا۔ لا اقسم بہذا البلد، بسم اللہ کے بعد آیت نمبر 1، خدا قسم کھاتا ہے۔ لا اقسم، لا نافیہ یا لا زائدہ، قسم کھاتا ہے پروردگار، کس کی؟ اس شہر کی۔ لفظ بلد سے تو آپ خوب واقف ہیں، اور ویسے واقف ہوں کہ نہ ہوں مگر لفظ بلدیہ کی بنیاد پہ واقف ہیں، یا سامرہ کی زیارت کی بنیاد پہ واقف ہیں، کہیں وہ بلد کہیں یہاں کی بلدیہ۔ قرآن مجید نے کسے بلد کہا؟ لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس سے مراد تمام تر شیعہ سنی مفسرین نے ایک ہی شہر مراد دیا ہے، اور شہر مکہ المکرمہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل نہ تاریخ سے پوچھئے نہ حدیث سے پوچھئے، خود قرآن سے پوچھئے۔ وہ کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس میں محمد تم رہتے ہو۔ تو خدا نہ ابو جہل کو دیکھتا ہے، نہ ابو سفیان کو دیکھتا ہے، نہ ابو لہب کو دیکھتا ہے، خدا تو بس اپنے محمد کو دیکھتا ہے۔ لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ایک والد کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی۔ اور بس آج کی حد تک سویم کے عنوان سے والد اور اولاد کے اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل بھی رہیں گی۔ والد سے مراد کون اور اولاد سے مراد کون؟ 5 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ اس میں والد سے مراد جناب ابراہیم علیہ السلام، اور اولاد سے مراد اسماعیل علیہ السلام، چونکہ مکہ اگر مراد ہے تو مکہ آباد کس نے کیا؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ تو قسم مکے کی قسم اس باپ اور بیٹے کی جس نے مکہ تعمیر کیا۔ تو کچھ مناسبت سمجھ میں آ رہی؟ تفسیر نمبر 2 کہ اس سے مراد جناب آدم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ کی اصل شکل یاقوت سرخ کا خیمہ جناب آدم کے زمانے میں، جناب آدم اور آپ کے بیٹے اس گھر کے پہلے خدمت گزار قرار پائے، اس زمانے کی بات۔ تو تفسیر مناسب ہو گئی کہ اگر اس سے مراد وہ مکہ
جو آدم کے دور میں تھا تو پھر آدم مراد اور آدم کے بیٹے مراد. دو تفسیریں مکمل. تفسیر نمبر 3 کہ والد سے مراد کون ہے اور اولاد سے مراد کون ہے. کہ والد سے مراد تو آدم علیہ السلام ہی ہیں، البتہ اولاد سے مراد جناب آدم کی اولاد میں صرف انبیاء مراد ہیں، کیونکہ ہر نبی نے کعبے کی عظمت کو بیان کیا. آیا ان کے لیے تھا، بیان یہ کر کے چلے گئے. تفسیر مناسب ہو گئی. اور چوتھی تفسیر کہ نہیں، ہر باپ اور بیٹا مراد ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قسم ہے ہر باپ کی اور ہر بیٹے کی. والدن وما ولد. اب چاہے وہ باپ عیسائی ہو، بیٹا بھی عیسائی ہو، بیٹا عیسائی ہو باپ مسلمان ہو، باپ مسلمان بیٹا عیسائی ہو، والدن وما ولد. ہر والد مراد ہے اور ہر اولاد مراد ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میری بات قرآن میں کہاں لکھی ہے، تو ہر ایک کی لکھی ہوئی ہے، والدن وما ولد. باپ کا حوالہ بھی ہے، آپ کا حوالہ بھی ہے. مگر جب مولائیوں کی بات آئی تو پھر 5ویں تفسیر، جو کہ ہم تو پنجتنی ہیں، تو 4 کے بعد جب تک 5واں ذائقہ نہ ہو تو خمسہ نہیں ہوتا. تو خمسہ مکمل کرنے کے لیے 5ویں تفسیر جو شاید سب سے زیادہ مناسب ترین قرار پائے اہل ایمان کی نگاہ میں، کیسے مراد؟ والد سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اولاد سے مراد ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. اللہم صلی اللہ علیہ. اب اگر خدا قسم کھاتا ہے مکۃ المکرمہ کی خانہ کعبہ کی وجہ سے، تو خانہ کعبہ میں کون تھا کہ جو آیا وہی تو والد بنا، اور جس کی اولاد کی وجہ ہی سے تو کعبہ آج تک بچا. ورنہ حجر اسود نہ ہوتا، جیسے انگوٹھی تو ہوتی نگینہ نہ ہوتا. اور والدن وما ولد. قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی. بس میں نے بات کو حسب وعدہ مکمل کیا. فرش ازا پر یہ 5 تو تفسیریں کتاب سے بیان کی. اب کوئی سمجھے تو اپنے مقام پر کہ والد ابو طالب کہے اور اولاد مولا کائنات کو یاد کرے. سب آ سکتے، لیکن جیسے باپ اور بیٹے کربلا میں علی اکبر مولا حسین تھے، ایسے باپ اور بیٹے تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. مشکل ہماری یہ کہ معصوم کا نام سن کے سوچتے کہ یہ تو معصوم کا مسئلہ ہے، ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے. تو انسان ہمت توڑ دیتا ہے. تو غیر معصوم کی مثال دیتے ہیں. پہلے کیسا باپ اور کیسا بیٹا. بیٹے کا نام تھا علی، باپ کا نام تھا حر. کیسا بیٹا اور کیسا باپ. اللہ اکبر. کچھ اس طرح سے شہزادے علی اکبر مولا حسین کی دعاؤں کا عنوان قرار پائے. قصر بنی مقاتل پر جب امام کا کاروان پہنچا، امام سواری پہ سوار تھے کہ آپ کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند ہوئی. آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی زبان پر کلمہ استرجاع کو جاری کیا. فرماتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. شہزادے علی اکبر علیہ السلام مولا کے پاس موجود، قریب آئے بابا، ایک کلمہ استرجاع خدا کی حمد کے ساتھ. بابا یہ اس کی
کیا مطلب جو آپ بیان کر رہے؟ امام نے 3 بار فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر اتنا پیار کرتے تھے علی اکبر سے، اپنا خواب بیان کرتے ہیں، بیٹا علی اکبر میری آنکھیں بند ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا کاروان آگے جا رہا ہے، پیچھے کوئی منادی ندا دیتا ہے کہ یہ کاروان تو آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ 18 سال مشہور روایت کی بنیاد پر شہزادے علی اکبر 18 سال میں جوانی، نوجوانی کہیے، کیا جذبات اور خواہشات کا ہجوم انسان پر ہوتا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے فرمایا بالکل اپنے دادا کی طرح سے، جب دادا نے اللہ کے رسول سے فرمایا تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تو کیا میرا ایمان سلامت ہوگا، یاد ہے نا؟ جب اللہ کے رسول نے ضربت کا حوالہ بیان کیا کہ تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے گی، جب مولا حسین نے اپنے بیٹے سے بیان کیا تو بیٹا کہتے بابا اولسنا علی حق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں بیٹا قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان، ہم حق پر ہیں۔ تو کہنے لگے باپ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یہ جملہ مولا کائنات کے بعد تاریخ میں شہزادے علی اکبر نے کہا۔ پھر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمانے لگے خدا تجھے ایسی جزا عطا کرے ایسی کسی باپ کی طرف سے بیٹے کو دی جاتی ہے۔ بس عزیزو، باپ اور بیٹے کی محبت اور کیا غربت تھی جب جوان بیٹا امام کو آخری سلام کر رہا تھا۔ خدا کبھی ایسا وقت نہ لائے۔ میں سوچتا ہوں مرحوم مسعود الحسن رضوی صاحب، آپ کو آپ کے بیٹے نے، آپ کو آپ کے پوتوں نے، تمام چاہنے والوں نے کاندھا دیا۔ ہر باپ کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے میرے جنازے کو اٹھائیں گے۔ کوئی باپ اتنا غریب نہ ہو جو اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانے میں اکیلا رہ جائے۔ اس لیے میرا مولا اکبر سے ہی کہنے لگے اکبر ہم بوڑھے ہو گئے، تم ابھی جوان ہو، ہمارے ساتھ اتنی تو امداد کرو کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح گھر یعنی خیمہ گاہ تک لے جائے۔ اکبر کہتے تھے بابا میں آپ کی کیسے امداد کر سکتا ہوں، آپ کی کیا امداد کروں؟ اللہ اکبر، سلام ہو اطاعت گزار پر اس وقت بھی بہانے نہیں کرتا کہ بابا میں آپ کی امداد نہیں کروں گا، اس سے اٹھا نہیں جاتا، بلکہ کہتے تھے بابا میں آپ کی کیا امداد کر سکتا ہوں، کہ اتنا تو کر بیٹا، جیسے بچپن میں گود میں آتے تھے بس ایسے میرے گلے میں دونوں باہیں ڈالے۔ اکبر نے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا اور ایک ہاتھ کو سینے پر رکھا ہوا ہے۔ امام وقت فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اکبر خاموش ہو گئے۔ امام نے اکبر کو جتنا اٹھایا تھا پھر لٹا دیا اور لٹا کے فرمایا بیٹا باپ بوڑھا ضرور ہو گیا لیکن صابر ہے، بتلاؤ سینے میں ہوا کیا ہے؟ اکبر نے اپنے زخم جگر کو دکھایا، امام نے اپنی آستین کو چڑھایا۔ میں نے پوری کربلا کی تاریخ میں کسی موقع پر امام کی آستین کو چڑھتے ہوئے نہیں پڑھا، یعنی امام نے حتیٰ کہ جہاد آخر کے موقع پر بھی اپنی آستین نہیں چڑھا، مگر جب جوان بیٹے کے سینے سے برچی نکالنے کا وقت آیا تو زہرا کا لال اپنی آستین کو پلٹ رہا تھا۔
اپنے زانو کو زمین کربلا پہ روکا، آسمان کو دیکھ کر دعا مانگی، خدایا اتنا صبر عطا کر کے نام صابروں میں رہ جائے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جب جسم میں کوئی چیز باہر سے داخل ہو جائے، اسے نکالنا مقصود ہو تو پہلے اس کو اندر ہلایا جاتا ہے تاکہ نکلنے میں آسانی ہو، رکاوٹیں اندر کی ختم ہو۔ امام نے ٹوٹا ہوا نیزہ کہیں، سنا کہیں، برچھی کہیں، ہلائی، ایسے ہی وہ ہلائی، اکبر تڑپنے لگے، اکبر تڑپے، زمین کربلا لرز گئی کہ شبیہ پیغمبر تڑپ رہے، کیوں نہ سادات کے خیمے ہلنے لگے کہ شبیہ پیغمبر تڑپ رہے۔ ادھر میرے مولا نے ایک برچھی کا پھل نکالا تو تھا، مگر اکبر کا کلیجہ ساتھ میں نکلا۔ رونے والوں، امام نے اکبر کو سینے سے لگا لیا، ایسا لگایا کہ اکبر اٹھائے نہ گئے تو اکبر کو کھینچنے لگے، اس طرح کھینچا کہ زمین پر اکبر کے پاؤں خط کھینچنے لگے۔ جیسے ہی خیمے دکھائی دیے، آواز دی، آؤ بچوں آؤ، اب بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی۔ بس میں اتنا کہوں گا، اکبر ارے آپ کو تو بابا لے کر آ گئے، لیکن ہائے غربت حسین، ارے کوئی نہ تھا کہ جو حسین کی لاش کو اٹھا کے لاتا، اور جب کوئی نہ تھا تو غربت کا تقاضا کچھ تو ہوتا، تو آندیاں چلنے لگی، منادی غیب نے پکارا، الا قد قتل الحسین بکربلا، ذوالجنا فریاد کرتا ہوا در خیام اہل بیت پر آیا اور آ کے کہتا تھا، الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، ظلم ہو گیا، امت نے اپنی نبی کی بیٹی کے لال کو ذبح کر دیا۔ رونے والوں، ذوالجنا کی آواز کو سنا، 4 سال کی بیٹی ہے، مجھے پرسہ دینا ہے اپنی بہنوں کو۔ ارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، خدا بھائی کا سایہ سلامت رکھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آسرا میکے کے نام سے باپ سے ہوتا ہے۔ ارے ماں کو جدا ہوئے عرصہ ہو چکا تھا، باپ کا سہارا موجود تھا، باپ کا سہارا رخصت ہوا، لیکن میں اتنا کہوں اپنی بہنوں سے، پردہ سلامت رہا، گھر سلامت رہا۔ ہائے یتیمی سکینہ، ارے اس طرح اجڑ گئی، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی کانوں سے گوشوارے نوچتا تھا، بچی تڑپ کے کہتی تھی مجھے نہ مارو، اچھا میں بابا کا نام بھی نہیں لیتی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، آخری جملہ، کیا قیامت کا منظر تھا جبکہ شام غریبہ کے اندھیرے میں خدا کسی بیٹی کو اس طرح سے یتیمی نہ دکھائے۔ شام غریبہ کے اندھیرے میں آئی ہے ٹھوکریں کھاتی ہوئی، باپ کو اتنی محبت تھی کہ بیٹی کو اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے لاش حسین نے دیکھا تو آواز گلے سے آنے لگی، بنیا الیہ، یعنی حسین نے اپنے لبوں کا بھی انتظار نہ کیا، گلے سے آواز آنے لگی، بیٹی میرے قریب آؤ، سکینہ میرے قریب آؤ۔ رونے والوں، بیٹی باپ کے قریب تو آئی ہے، لیکن کیا کرے کہ باپ کے سینے پہ لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، سینے پہ اتنے تیر مارے گئے، بچی نے جب کوئی جگہ نہ پائی تو قدموں پہ منہ رکھ دیا، بابا بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرما،
مرحوم کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ قرار دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے روزے اور نمازیں اور زیارات اور عمرہ اور حج اور عبادات قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جتنا کار خیر مرحوم کیا کرتے تھے عبادات مالیہ سے تمام کو مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار لوائقین پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاشقان قرآن و اہل بیت میں شامل فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا روز قیامت ہم سب کو شفاعت قرآن و اہل بیت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحوم اور مغفور سید مسعود الحسن رضوی ابن سید خورشید حسین رضوی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، خاص طور سے ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کے مرحومین، تمام شہدائے ملت، علماء اعلام، مراجع الزام مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا وارث نہیں، تمام اہل ایمان مرحومین کے لیے اس سال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔